حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے والد کا نام عمران اور ان کی ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ حضرت بی بی مریم پیدا ہوئیں تو حضرت حنا نے اپنی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی انہیں ایک کپڑے میں لپیٹا اور بیت المقدس میں لے گئی، جہاں 4000 خدام رہتے تھے اور ان کے سردار 27 یا 70 تھے، جن کے امیر حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ چنانچہ بی بی مریم کے والد محترم حضرت عمران بنی اسرائیل کے امام تھے، اس لیے ان 70 میں سے ہر ایک نے حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہا کے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ ان کی خدمت کا شرف مجھے حاصل ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا زیادہ مستحق میں ہوں، کیونکہ ان کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ وہ علماء یہود جو کہ وہاں کے خدام کے سردار تھے بولے کہ اگر رشتہ داری کی بنا پر یہ حق ملتا تو ان کی امی جان کو ملتا۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ قرعہ ڈالا جائے، جن کے نام پر قرعہ نکلے وہ انہیں حاصل کرے۔ یہ سب حضرات نہر اردن کی طرف اپنے وہ قلم لے کر چلے جس سے وحی یعنی توریت لکھتے تھے، اور طے یہ ہوا کہ جس کا قلم پانی میں نہ ڈوبے نہ بہہ جائے وہ حضرت مریم کو لے، اور جس کا قلم ڈوب جائے یا بہہ جائے وہ ان کا مستحق نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، سب کے قلم ڈوب گئے یا بہہ گئے مگر حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں ٹھہرا رہا، لہٰذا حضرت مریم کی پرورش انہی کے سپرد ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 3 بار قرعہ ڈالا گیا اور ہر بار ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا، اور بیت المقدس کے اوپر کی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو اس محراب میں ٹھہرایا، جس کا دروازہ بیچ بیت المقدس کے تھا، جہاں زینے یعنی سیڑھی کے ذریعے پہنچ سکتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ وہاں کوئی نہ جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمیوں کے پھل سردی میں پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کی شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موج زن تھی، اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خدا سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کہ اس کے باوجود اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کے محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ آپ نے بی بی مریم رحمۃ اللہ علیہا کا واقعہ سنا۔ انشاءاللہ اگلی بار ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔